السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم تكن رطبات فحسى حصوات من ماء، رواہ ابو داود و احمد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں افطاری کس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور افطار کے وقت دعا کرنے کی کیا حقیقت ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسائل کی جانکاری حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تبارک تعالی ہمیں برائی سے محفوظ فرمائے۔ محترم ناظرین، پہلے میں بتا دوں کہ افطاری کے وقت دعا کرنا کیسا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان للصائم عند فطرہ دعوت ما ترد، افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہ روایت ضعیف ابن ماجہ اور کتاب الصیام کے اندر ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کا اعتبار کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ البتہ کوئی آدمی دعا کرنا چاہے تو وہ اپنے طور سے دعا کر سکتا ہے، علماء دعا کرتے ہیں، لہذا افطار کے وقت دعا کرنا بھی چاہیے۔ اور لیکن روایت کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے، تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ میں نے ابھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، اس کی عبارت کو آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے آپ روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمرات سے یعنی کھجوروں سے آپ روزہ کھولتے تھے، اور اگر وہ بھی نہیں ہوتے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ روایت کیا ہے، اس کو امام احمد نے اپنی مسند احمد میں اور امام ابو داود نے اپنی سنن ابی داود کے اندر، یہ روایت صحیح ہے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرنا افضل ہے۔ اس کے بعد اگر وہ میسر نہ ہو تو چھواروں سے روزہ افطار کرنا جائز ہے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو ایسی صورت میں پانی تو بہتر ہی ہے، لہذا پانی سے افطار کر لی جائے۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ افطار کس چیز سے کی جائے، تو اس کا جواب یہ ملا کہ افطاری کی جائے گی تازہ کھجوروں سے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوں تو ایسی صورت میں چھواروں سے، اور اگر چھوارے بھی موجود نہ ہوں تو ایسی صورت میں پانی سے، اور پانی سے جو ہے بہت ہی اچھی چیز ہے، صاف ستھری چیز ہے روزہ افطار کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین، آپ نے روزہ افطاری کے بارے میں وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سماعت فرما لیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ کھولتے وقت ہم کو کون سی دعا کرنی ہے اور کون سی دعا نہیں کرنی ہے۔ افطاری کے وقت کی جو دعا ہے، روزہ کھولتے وقت جو الفاظ کہنے چاہیے، وہ الفاظ ایک روایت کے مطابق، جو روایت ابو داود کے اندر مرسلن روایت موجود ہے، اس مرسلن روایت کے بارے میں علامہ شیخ البانی بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث شواہد کی بنا پر قوی ہو جاتی ہے، لہذا اگر کوئی یہ پڑھنا چاہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ علامہ البانی کا قول ہے، اور علامہ البانی شواہد کے اعتبار سے اس روایت کو قوی قرار دیتے ہیں۔ مرسل روایت ہے، لہذا اگر کوئی عمل نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کے ہی روزہ افطار کرنا زیادہ بہتر اور افضل بات ہے۔ اس کے بعد روزہ
کی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو دعا کھانے سے فراغت کے بعد جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ روایت صحیح ابو داؤد کتاب الصیام میں باب القول عند الافطار، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 2357 یہ روایت ہے، جو صحیح روایت ہے، بالکل صحیح دعا ہے۔ یہ جب آپ روزہ اختیار کر لیں اور آپ کھا لیں تو اس کے بعد آپ یہ پڑھیں ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، تو یہ دعا بالکل ثابت ہے اور اس دعا کو پڑھنا بھی چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا ہم کو پڑھنی بہت ہی ضروری ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو لوگوں نے الفاظ ملا کر کے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت میں بہت سارے الفاظ کی زیادتی بیان کی ہے، وہ زیادتی اس روایت کے اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے، وہ بالکل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگوں نے اپنے الفاظ کی زیادتی کی ہے وہ ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ بات یاد رکھیں، اس طرح کی دعا کوئی شریعت میں نہیں ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ صحیح بات پر عمل کیا جائے۔ صحیح بات یہ بسم اللہ کہہ کے افطاری شروع کی جائے، اور اس کے بعد جب افطاری کریں تو کرنے کے بعد جب پانی پیٹ میں اور کھانا پینا پہنچ جائے اس کے بعد پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ضرور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اگر ہم اختیار کریں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزہ کھلوانے کا اجر کیا ہے۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، رواہ الترمذی فی کتاب الصوم باب فضل من فطر صائما، روایت نمبر 807۔ اس روایت کے اندر یہ بات بتائی گئی، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو روزے کی اختیار کرائی یا اسے بھی، تو آپ نے فرمایا اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ معلوم یہ ہوا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے من فطر صائما، جس نے کسی روزدار کو افطار کرائی تو اس افطاری کرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جس نے افطاری کرائی ہے اس کو اس روزدار کے روزے کے برابر ثواب نصیب فرمائے گا، اور اس میں کسی طرح کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزدار کے افطار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایکسٹرا طور پہ اس روزدار جس نے روزہ کی افطاری کرائی ہے اس کو، اس روزے دار جس کو افطاری کرائی گئی ہے اس کو کے اجر بھی اس کو ملے گا، اور اس کے ساتھ اس کو بھی اجر ملے گا جس نے افطاری کرائی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے افطار کرانے کا، لیکن آج افطار کو لوگوں نے رسم بنا لیا، کہیں سیاسی طور پہ افطار پارٹی ہوتی ہے، کہیں کسی طور پہ افطار پارٹی ہوتی ہے۔ یہ عبادت ہے افطار کرانا، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ انہی کو عنایت فرمائے گا جو خلوص دل کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ اپنے بھائیوں کو افطار کراتے ہیں۔ افطار کرتے وقت یہ دھیان رکھیں، تمام ہی حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آدمی افطار کرا رہا ہے وہ اپنے گھر سے کھجور، اپنے گھر سے تمام چیزیں آپ کو بھیج رہا ہے اور آپ کو بٹھا کے کھلا رہا ہے، تو آپ اپنی جانب سے کوئی ایکسٹرا کھجور لے کر کے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کھجور سے یا میرے جو میں نے چیزیں حاضر کی ہیں اس سے لوگ افطار کریں اور افطار کر کے اس کا ثواب مجھے حاصل ہو، تو یہ اس کی دل جوئی والی بات اور کریں، اس کی جو ہے دل کو توڑنے والی بات نہ کریں،
کیونکہ اگر آپ اپنی جانب سے کوئی کھجور لے کر گئے اور اگر اس نے دیکھ لیا تو اس کے دل میں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں میرے لیے کوئی نفرت رکھتا ہے، کوئی رنجش رکھتا ہے، میرے کھجور سے ہی اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ ایسی رنجشوں کو، ایسی عبادتوں میں کوئی جگہ نہیں دی گئی ہے۔ لہذا یاد رکھیں، جو بھی اختیار کوئی بھائی کرائے ہمارا مومن بھائی، تو اس کے اختیار کے سامان سے ہی اختیاری کریں، آپ اپنی جانب سے کچھ زائد لے کر کے نہ جائیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ نے اس کے دل توڑنے کا کام کیا ہے، دل جوڑنے کا کام نہیں کیا۔ آپ کو دل جوڑنا ہے تو آپ اس کے دیے ہوئے سے اختیار کریں۔ آپ کے روزے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، چونکہ حدیث میں جواب دے دیا گیا کہ اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو اس کے روز جس آدمی کے کھانے سے وہ افطار کر رہا ہے، یا جس آدمی کی جو ہے کھجور سے وہ افطار کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اسے نصیب کر دے گا جس نے افطاری کرائی ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسی جرات کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے بھائیوں کی دلجوئی کریں، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھیں، ان کی عزت کی پاسداری کریں اور ان کے کھلائے ہوئے پر انہیں دعا دیں۔ اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، اے اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے تو اسے کھلا، اور جو ہمیں پلا رہا ہے تو ہمیں اے اللہ تو اسے پلا، اے اللہ تو اسے سیراب فرما۔ یہ دعا دیں۔ اور دعا ایک مومن کی، جب کوئی مومن کوئی کسی چیز کو، کسی نعمت کو عطا کرتا ہے، کسی کو تحفہ دیتا ہے یا ہدیہ دیتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے یا کپڑا پہناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت تمہیں ویسے ہی کھلائے جیسے تم نے ہمیں کھلایا، ویسے ہی اللہ تمہیں پلائے جیسے تم نے ہمیں پلایا، اور ویسے ہی اللہ تمہیں کپڑے پہنائے، اگر کپڑے پہنائے ہیں تو کہ ویسے ہی اللہ کپڑے پہنائے، اور جنت میں اس سے بہتر کپڑے اللہ تم کو نصیب فرمائے۔ اس طریقے سے اگر ایک دعا دیں گے تو اپنے مومن بھائی کے دل میں تسلی ہوگی کہ چلو میں نے جو خرچ کیا ہے اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا اجر دینے والا ہے۔ اللہ سے اجر کی امید رکھیں اور خوش رہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے افطاری کرائی ہے۔ لہذا افطاری کرانے والے کے لیے بھی ہے کہ ریا، نمود، دکھاوا، سیاست کا دخل، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہوں، تبھی اس کی افطاری قابل قبول ہوگی، ورنہ اس کی افطاری کو اس کے منہ پہ ہی مار دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔